السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الآداب، یہ آداب کی کتاب الآداب امام مسلم نے یہاں پر رکھا۔ ادب کسے کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ادب سمجھیے کہ ادب نام ہے نفس کی ریاضت کا اور اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونے کا، یا اس کیفیت کا جو نفس کو بھلائیوں پر ابھارے اور برائیوں سے دور رکھے، اس کا نام ادب ہے۔ اس کتاب الآداب کے تحت امام مسلم علیہ رحمۃ والرضوان نے ایک باب رکھا ہے، باب النہی عن التکنی بابی القاسم و بیان ما یستحب من الاسماء۔ یہ باب ہے ابو القاسم کنیت رکھنے سے نہیں کے بیان میں، اور جو نام رکھنا اچھا ہے وہ نام ان ناموں کے بیان میں، کہ کون سے نام رکھنا اچھے ہیں تو ان ناموں کا بھی بیان ہوگا اس باب میں، اور ابو القاسم کنیت رکھنا یہ ممنوع ہے اس کا بھی بیان ہوگا۔ اس تعلق سے ایک حدیث محل نظر ہے اور اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کو امام مسلم نے ذکر بھی کیا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں: نادى رجل رجلا بالبقيع یا ابا القاسم فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی لم اعنک انما دعوت فلانا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی، کہ ایک شخص نے جنت البقیع میں ایک دوسرے شخص کو ابو القاسم کہہ کر پکارا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فقال یا رسول اللہ انی لم اعنک، یا رسول اللہ میں آپ کو مراد نہیں لے رہا ہوں، میری مراد آپ نہیں ہے، میں آپ کو نہیں پکار رہا ہوں یا رسول اللہ، انما دعوت فلانا، میں نے فلاں آدمی کو پکارا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسموا باسمی، تم میرے نام پر نام رکھو، ولا تقتنوا بکنیتی، اور میری کنیت پر کسی کی کنیت مت رکھو۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام رکھنا یہ تو اچھا ہے، صحیح ہے، لیکن سرکار کی کنیت جو ابو القاسم ہے، وہ ابو القاسم کنیت کسی کے لیے رکھنا یہ جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، سرکار نے منع فرمایا ہے، جیسے کہ آپ نے حدیث کے الفاظ سنے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ کنیت ابو القاسم رکھنا یہ اب جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں ہمارے ائمہ کے کئی مذاہب ہیں، علماء کا اختلاف ہے اس مسئلے میں، اور کئی قول ہیں، کئی مذاہب ہیں جن کو قاضی ایاز علیہ رحمۃ والرضوان نے جمع کر دیا ہے۔ ان مذاہب میں سے ایک مذہب تو امام شافعی علیہ رحمۃ والرضوان اور اہل ظاہر کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو القاسم کنیت رکھنا یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، چاہے اس کا نام محمد یا احمد ہو یا محمد یا احمد نام نہ ہو۔ اگر نام ہو یہ تب بھی کنیت رکھنا ابو القاسم یہ جائز نہیں ہے، اور اگر یہ نام نہ ہو تب بھی کنیت رکھنا یہ ابو القاسم کنیت رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ امام شافعی علیہ رحمۃ والرضوان کا فرمان ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَقْتَنُوا بِكُنِّيَّتِي،
میری کنیت پر اپنی کنیت مت رکھو۔ یہ جو نہیں سرکار نے فرمائی، منع جو فرمایا ہے، یہ منع فرمانا ابتدائے اسلام میں تھا، اول امر میں تھا، لیکن بعد میں یہ حکم، یہ نہیں منسوخ ہو گئی۔ اب ابو القاسم نام رکھنا مباح ہے، جائز ہے، چاہے کسی کا نام محمد یا احمد ہو یا نہ ہو۔ تو یہ قول امام مالک علیہ رحمت و رضوان کا ہے، یہی قول قاضی ایاز نے بھی کیا ہے، اور یہی قول جمہور سلف اور فقہا نے کیا ہے۔ جمہور علماء اسی کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے اب تک لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام بھی رکھتے چلے آئے ہیں، اور کنیت بھی ابو القاسم رکھتے چلے آئے ہیں۔ اس لیے ان حضرات نے یہ کہا کہ ابو القاسم کنیت رکھنا یہ اب مباح ہے، سرکار کے زمانے میں یہ مباح نہیں تھا، ممنوع تھا۔ تیسرا مذہب یہاں پر ابن جریر کا ہے۔ ابن جریر نے یہ کہا کہ یہ جو سرکار نے کنیت ابو القاسم رکھنا منع فرمایا، یہ کنیت رکھنا کی جو نہیں ہے وہ آج بھی موجود ہے، یہ منسوخ نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جو ہے یہاں پر وہ نہیں تحریم نہیں ہے کہ اگر آدمی نے ابو القاسم نام رکھ لیا تو گنہگار ہوگا، بلکہ فرمایا یہ نہیں تنزیہ ہے، یعنی نہیں مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ تنزیہ ہے۔ اور ایک مذہب یہ ہے کہ ابو القاسم کنیت رکھنا اس شخص کے لیے ممنوع ہے جس کا نام محمد یا احمد ہو، اور اگر کسی کا نام محمد یا احمد نہیں ہے تو اس کے لیے ابو القاسم کنیت رکھنا یہ مباح ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جبکہ ایک مذہب، پانچواں مذہب یہ ہے کہ ابو القاسم کنیت رکھنا مطلقاً ممنوع ہے، اور ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت جو ہے ابو القاسم، اس کے ذریعے سے یعنی قاسم کسی کا نام رکھنا بھی مطلقاً ممنوع ہے۔ یہ پانچواں مذہب ہے۔ قاسم، ابو القاسم کنیت رکھنا یا قاسم نام رکھنا، یہ دونوں ممنوع ہیں مطلقاً۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کا نام قاسم ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا باپ کو ابو القاسم کہنا یا باپ کی کنیت ابو القاسم ہونا، یہ درست ہونا چاہیے۔ اب اگر کسی کا باپ کی کنیت ابو القاسم ہو جائے جس کا نام قاسم ہو، تو پھر اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے یہ فرمایا کہ قاسم نام رکھنا بھی ممنوع ہے اور ابو القاسم کنیت رکھنا بھی ممنوع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جب اب مروان ابن حکم کو یہ حدیث پہنچی کہ سرکار نے فرمایا کہ میری کنیت پر کنیت مت رکھو، تو مروان ابن حکم کو جب یہ خبر پہنچی، جب یہ حدیث اس تک پہنچی، تو اس نے اپنے بیٹے کا نام بدل دیا۔ اس کے بیٹے کا نام قاسم تھا، لیکن اس نے اس حدیث کے پیش نظر اپنے بیٹے کا نام بدل کر عبد الملک بن مروان رکھ دیا۔ تو یہ سارے مذاہب تھے، لیکن راجح اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اول امر میں تو یہ ابو القاسم کنیت رکھنا یہ ممنوع تھا، لیکن بعد میں ابو القاسم کنیت رکھنا یہ مباح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک جس میں سرکار نے یہ فرمایا کہ تم اپنا نام میرے نام پر رکھو اور اپنی کنیت میری کنیت پر مت رکھو، یہ جو سرکار نے فرمایا اس کا پس منظر دیکھو۔ پس منظر یہ تھا کہ اس شخص نے ابو القاسم کہہ کر پکارا تھا، اور پکارنے کے بعد سرکار اس کی طرف متوجہ ہوئے، تو اس کا مطلب یہ کہ سرکار کو اشتباہ ہوا۔ اب اگر سرکار کے زمانے میں کوئی ابو القاسم کہہ کر کے پکارتا ہے تو کسی کا بھی ذہن سرکار کی طرف جاتا ہے،
حالانکہ پکارنے والے کی نیت وہ نہیں ہوگی. تو وہاں پر اشتباہ کا اندیشہ تھا، اشتباہ تھا، اس لیے منع تھا. لیکن آج کے زمانے میں ابو القاسم کہہ کر پکارنے سے یہ اشتباہ نہیں ہوگا، اس لیے آج کے زمانے میں ابو القاسم کنیت رکھنا یہ مباح ہے. یہ ہماری گفتگو آپ نے سنی. اب حدیث پاک پڑھتے ہیں. حدیث پاک میں ہے حدثنی ابو قریب. مجھ سے حدیث بیان کی، امام مسلم فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی ابو قریب نے، ابو قریب محمد ابن علا نے اور ابن ابی عمر نے. قال ابو قریب نے کہا اخبرنا ہمیں خبر دی. وقال ابن ابی عمر اور ابن ابی عمر نے کہا حدثنا. بس اتنا فرق ہے، دونوں لوگوں نے روایت کی ہے، لیکن ابو قریب نے اخبرنا کہا ہے اور ابو عمر نے حدثنا لفظ کہا ہے. اور ان کے الفاظ کیا ہیں؟ قالا فرماتے ہیں واللفظ لہو، اس کے الفاظ یہ ہے قالا دونوں لوگوں نے کہا کیا؟ حدثنا مروان، ہم سے حدیث بیان کی مروان نے. یعنی انہوں نے مروان سے مراد مروان ابن حکم نہیں لیا ہے، بلکہ ان کی مراد مروان سے یعنی یہ دونوں لوگ مراد لیتے ہیں فزاری، یعنی مروان فزاری. مروان فزاری روایت کرتے ہیں عن حمید سے، وہ روایت کرتے ہیں عن انس، حضرت انس سے. قال انہوں نے کہا نادى رجل رجلا، ایک آدمی نے ایک آدمی کو بالبقی، بقی میں، جنت البقی میں، یا ابا القاسم کہہ کر کے پکارا. فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے. فقال تو ارشاد فرمایا، فقال تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ انی لم اعنیکا، یا رسول اللہ میں نے آپ کو مراد نہیں لیا ہے. میں نے آپ کو مراد، عنا یعنی عنایتاً، اس کا معنی مراد لینا. یا رسول اللہ میں نے آپ کو مراد نہیں لیا ہے، میرا مقصد آپ کو بلانا نہیں تھا. انما دعوت فلانا، میں نے فلاں آدمی کو بلایا ہے، فلاں آدمی کو پکارا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسموا باسمی، میرے نام پر نام رکھو، ولا تقتنوا بکنیتی، اور میری کنیت پر کنیت مت رکھو. تفصیل ہم خلاصہ باب کے تحت آغاز باب ہی میں کر چکے ہیں. حدثنی ابراہیم ابن زیاد الملقب بسبلان، مجھ سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن زیاد نے جن کا لقب سبلان ہے. قال انہوں نے کہا اخبرنا عباد ابن عباد عن عبید اللہ ابن عمر، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی عباد ابن عباد نے، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن عمر سے، عبید اللہ ابن عمر سے، وَأَخِيهِ اور ان کے بھائی عبداللہ سے، دونوں سے روایت کرتے ہیں. سمعہ انہوں نے ان کو یہ حدیث کو سنا، منہما دونوں سے. کب سنا؟ سنتا 44 و 100، 144 ہجری میں. یحدثان، یہ دونوں لوگ یعنی عبید اللہ ابن عمر اور ان کے بھائی عبداللہ دونوں بیان کرتے ہیں، دونوں حدیث بیان کرتے ہیں عن نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے. قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، بے شک اللہ کے نزدیک تمہارے ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ کو محبوب ہیں، تو یہ نام رکھنا چاہیے. حدثنا عثمان ابن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کی عثمان ابن ابی شیبہ نے، و اسحاق ابن ابراہیم اور اسحاق ابن ابراہیم نے. قال انہوں نے کہا حدثنا، قال عثمان نے کہا حدثنا، وقال اسحاق اخبرنا، یعنی دونوں نے حدیث بیان کی ہے، لیکن عثمان نے حدثنا کا استعمال کیا ہے اور اسحاق نے اخبرنا کا استعمال کیا ہے. بیٹا جہاں پر نون اور الف نہ لکھا ہوتا ہے نا، اس سے یہ محدثین کی اصطلاح ہے کہ وہ اس سے حدثنا مراد لیتے ہیں، اور کہیں پر حمزہ نون اور الف یعنی انا لکھا ہوتا ہے تو اس سے مراد اخبرنا ہوتا ہے. بس فرق اتنا ہے، قال عثمان حدثنا، عثمان نے حدثنا کہا ہے، وقال اسحاق اخبرنا، اور اسحاق نے اخبرنا کہا ہے. ٹھیک ہے، اخبرنا جریر، تو جریر نے ہمیں خبر دی،
اور عثمان نے کہا ہے حدثنا جریر، ہم سے حدیث جریر نے بیان کی، اور جریر روایت کرتے ہیں عن منصور، منصور سے، عن سالم وہ روایت کرتے ہیں سالم سے، سالم ابن ابی جعد سے وہ روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ سے، قال انہوں نے کہا ولد لرجل منا غلام، ہم میں سے ایک آدمی کا بچہ پیدا ہوا، یعنی ایک آدمی کے گھر پر بچہ پیدا ہوا، فسماہ محمدا، تو اس آدمی نے اس بچے کا نام محمد رکھ دیا، فقال لہ قوم، تو اس کے قوم کے لوگوں نے اس شخص سے کہا لا ندعوک تسمی باسم رسول اللہ، ہم تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام نہیں رکھنے دیں گے، فانطلق بابنہ حاملہ علی ظہری، تو وہ شخص اپنے بیٹے کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر چلا، فأتی بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص آئے، فقال یا رسول اللہ، تو کہا یا رسول اللہ ولد لی غلام، یا رسول اللہ یہ میرا بچہ پیدا ہوا، فسمیتہ محمدا، تو میں نے اس کا نام محمد رکھ دیا، فقال لی قومی، تو میری قوم نے مجھ سے کہا لا ندعوک تسمی باسم رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تمہیں نام نہیں رکھنے دیں گے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسموا باسمی، میرے نام پر نام رکھو، ولا تقتنوا بکنیتی، اور میری کنیت پر کنیت مت رکھو، فإنا انا قاسم اقسم بینکم، کیونکہ میں قاسم ہوں اور میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ قاسم ہوں تقسیم کرتا ہوں کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ، ایک دوسری روایت میں ہے واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، یعنی نعمتیں اور رزق کے خزانے وہ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے اپنے حبیب کو، اور اپنے حبیب صلی اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان خزانوں کو اپنی امتوں پر بانٹتے ہیں۔ تو سرکار قاسم ہیں، اب سرکار کی کنیت قاسم ہونے کی وجہ سے کہ سرکار کا یہ وصف ہے تقسیم کرنا، اس لیے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ اس سے ہمارے بزرگوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آدمی کی کنیت ایسی رکھنا چاہیے جس کے اندر وہ معنی بھی موجود ہو، جیسے کہ سرکار کی کنیت ابو القاسم تھی کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ وصف موجود تھا، یعنی رزق وغیرہ نعمتیں وغیرہ بانٹنے کا وصف سرکار کے اندر موجود تھا۔ اب اس سے ایک بات سمجھ میں آئی، انہوں نے نام محمد رکھا تو کیا صرف محمد رکھا یا محمد کے ساتھ میں کوئی اور بھی جز جوڑا؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ صرف نام محمد رکھا جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، محمد نام رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک عرفی نام بھی رکھنا چاہیے تاکہ لوگ لفظ محمد سے نہ پکاریں بلکہ اس کے عرفی نام سے اس کو پکاریں، کیونکہ لفظ محمد سے پکارنا یہ ممنوع ہے، لفظ محمد سے پکارنا یہ ممنوع ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا اور عرفی کوئی نام نہیں رکھا جس کو لوگ لیں، تو ایسی صورت میں لوگ یہی کہیں گے یا محمد، اور لفظ محمد سے پکارنا یہ ممنوع ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہی کہا کہ نام تو اصل محمد رکھنا یا احمد رکھنا چاہیے، لیکن ساتھ میں عرفی نام بھی رکھنا چاہیے تاکہ لفظ محمد سے لوگ اسے پکارے نہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کے محمد نام تھے لیکن ساتھ میں عرفی نام بھی تھے۔ اچھا، محمد نام سے پکارنا یہ ممنوع کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، کہ رسول کو تم ایسے آپس میں مت پکارو جیسے کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو رسول کا نام بڑا عظمت والا نام ہے، ان کو ویسے نہیں پکارنا چاہیے، تو سرکار کے نام کو پکارنا یعنی سرکار کے نام کو لے کر ندا کرنا یہ ممنوع ہے۔ ہاں، بعض محدثین نے یہ بھی کہا کہ لفظ محمد سے سرکار کی اگر ذات ہی مراد ہو پھر پکارا جائے تو یہ ممنوع ہے، لیکن محمد کا اگر لغوی معنی مراد ہو، یعنی محمد کا لغوی معنی ہے یہ حمد یحمد و تحمید سے اس میں مفعول ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ ذات جس کی خوب تعریف کی جائے، تو اب محمد کا معنی زیادہ تعریف کیا ہوا، یہ معنی ہوا۔ اگر وصفی معنی کے لحاظ سے
اگر کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یا محمد کہہ کر پکارتا ہے اور سرکار کا ذاتی نام مراد نہیں ہوتا ہے، وصفی معنی مراد ہوتا ہے، تو یہ پکارنا اس کے لیے جائز ہے۔ بعض محدثین نے یہ بھی کہا ہے، لیکن یہ بات ہر ایک سمجھے گا نہیں، اس لیے بچنا ہی بہتر ہے، اور یا محمد کہہ کر یا محمد کے ذریعے سے ندا کرنا یہ بہتر نہیں ہے۔ حدثنا حناد، ہم سے حدیث بیان کی حناد ابن سریج نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابصر، ہم سے حدیث بیان کی ابصر نے، وہ روایت کرتے ہیں عن حسین سے، وہ روایت کرتے ہیں عن سالم ابن ابی جعد سے، وہ روایت کرتے ہیں عن جابر ابن عبداللہ سے، قال انہوں نے کہا ولد لرجل منا غلام، ہم میں سے ایک آدمی کے گھر پر بچہ پیدا ہوا، فسماہ محمدا، تو انہوں نے اس کا نام محمد رکھ دیا، فقلنا، تو ہم نے کہا لا نکنی کا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام نہیں رکھنے دیں گے، یا کنیت پر کنیت نہیں رکھنے دیں گے، حتی تستعمرہ، یہاں تک کہ تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں اجازت لے لو۔ فَأَتَاهُ، تو وہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، فقال، تو کہا انہو ولد لی غلام، یا رسول اللہ میرے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، فسمیتہ برسول اللہ، تو یا رسول اللہ میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس کا نام رکھ دیا ہے۔ وَإِنَّ قَوْمِ أَبَوْا، اور میری قوم نے انکار کیا اس بات سے، أَن يُكَنُّونِي بِهِ، کہ وہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنیت سے اس کی کنیت رکھیں، کہ وہ سرکار کے نام سے تو میں نے نام رکھ دیا، تو میری قوم نے انکار کیا یکنونی بھی، کہ وہ اس کے ذریعے سے کنیت یا نام رکھنے دے، اس سے میری قوم نے انکار کر دیا، یعنی وہ منع کر رہے ہیں۔ حتیٰ یستأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لیں۔ فقال، تو سرکار نے یہ سننے کے بعد ارشاد فرمایا تسموا باسمی، میرے نام پر نام تو رکھو، ولا تقتنوا بکنیتی، اور میری کنیت پر کنیت مت رکھو، فإنما بعثت قاسما اقسم بینکم، کیونکہ مجھ کو قاسم بنا کر بھیجا گیا ہے، میں تمہارے درمیان اللہ کی نعمتیں اور اس کا رزق یہ تقسیم کرتا ہوں۔ وحدثنا رفاعۃ بن الہیثم الواسطی، ہم سے حدیث بیان کی رفاع ابن ہیثم واسطی نے، قال انہوں نے کہا حدثنا خالد، ہم سے حدیث بیان کی خالد نے، یعنی خالد سے مراد یہاں پر طحان ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں عن حسین سے بہذا الاسناد، اسی سند کے ساتھ جو ماقبل میں گزر گئی، اسی سند کے ساتھ۔ ولم یذکر، ہاں انہوں نے رفاع ابن ہیثم کی جو روایت ہے، سند ہے، اس میں اس کا ذکر نہیں کیا، کیا فإنما بعثت قاسما اقسم بینکم، اس کا ذکر، ان لفظوں کا ذکر جو آخری ٹکڑا ہے حدیث کا، اس کا ذکر نہیں ہے ان کی سند میں۔ حدثنا ابو قریب ابن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا وکیع، ہم سے حدیث بیان کی وکیع نے، عن الاعمش، وہ روایت کرتے ہیں اعمش سے، تحویل سند، دیکھو اعمش تک آ گئی، اب دوسری سند، قال، تحویل سند میں امام مسلم فرماتے ہیں وحدثنی ابو سعید اشج، مجھ سے یہی حدیث بیان کی ہے جو آنے والی ہے، یہی حدیث مجھ سے بیان کیا ابو سعید اشج نے، قال انہوں نے کہا حدثنا وکیع، ہم سے حدیث بیان کی وکیع نے، قال انہوں نے کہا حدثنا الاعمش، ہم سے حدیث بیان کی اعمش نے، تو یہاں پر بھی یہ سند بھی اعمش تک آ گئی۔ اب حضرت اعمش نے روایت کی ہے عن سالم ابن ابی جعد، سالم ابن ابی جعد سے، وہ روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ سے، قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسموا باسمی، میرے نام پر نام رکھو، ولا تکنوا بکنیتی، اور میری کنیت پر کنیت مت رکھو، فإنی انا ابو القاسم، کیونکہ میں ابو القاسم ہوں، اقسم بینکم، میں تمہارے درمیان اللہ کی روزیاں اور اس کی نعمتیں تقسیم کرتا ہوں۔ وفی روایت ابی بکر، اور ابو بکر کی روایت میں ہے ولا تقتنوا، اس میں ہے لا تکنوا بکنیتی، لا تکنوا ہے، اور ابو بکر کی روایت میں لا تقتنوا باب افتعال سے۔ وحدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابو قریب نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کیا ابو معاویہ نے، وہ روایت کرتے ہیں اعمش سے
بہذا الاسناد، اسی سند کے ساتھ جو ماقبل میں گزر گئی. یعنی عامش کے بعد وہی سالم سے روایت کرتے ہیں عامش، اور وہ ابو جعد سے روایت کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ سے، وہی سند ہے. وقالا، اور انہوں نے کہا کہ ان کی سند میں الفاظ یہ ہیں کیا، انما جعلت قاسما اقسم بینکم، کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ مجھ کو قاسم بنایا گیا ہے، میں تمہارے درمیان اللہ کی نعمتوں کو تقسیم کرتا ہوں، روزیاں بانٹتا ہوں. حدثنا محمد بن مثنى و محمد بن بشار، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مثنى نے اور محمد ابن بشار نے، دونوں نے. قالا، دونوں نے کہا. حدثنا محمد بن جعفر، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن جعفر نے. قال، انہوں نے کہا. حدثنا شعبہ، تو ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے. قال، انہوں نے کہا. سمعت قتادہ، میں نے قتادہ سے سنا ہے. عن سالم، کہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت سالم سے، وہ روایت کرتے ہیں عن جابر ابن عبداللہ، حضرت جابر ابن عبداللہ سے. انہوں نے کہا ان رجلا من الانصار. اب دیکھیے یہ والی حدیث جو آ رہی ہے نا، اس حدیث کو امام مسلم خاص کر اس لیے لا رہے ہیں کہ ما قبل میں جتنی حدیثیں گزریں ان میں صرف یہ تھا کہ ایک آدمی کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے یہ نام رکھا، لیکن اس آدمی کا ذکر یہ نہیں ہوا کہ وہ آدمی کہاں سے تھا، کون تھا. تو اب آنے والی حدیث میں یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ ایک انصاری صاحب تھے، انصاری صحابی رسول تھے، یہ معلوم ہو جائے گا. اس لیے خاص کر اگلی حدیث امام مسلم ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں عن سالم، وہ سالم روایت کرتے ہیں عن جابر ابن عبداللہ سے ان رجلا من الانصار، انصار سے ایک شخص، ولد لہ غلام، ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا. فارادہ، تو انہوں نے چاہا ان یسمیہ محمدا، کہ وہ اس کا نام محمد رکھ دیں. فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. فسألہ، تو سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں ان کا نام محمد رکھوں. فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا احسنت الانصار، انصار نے اچھا کیا، انصار نے اچھا کیا. کیا مطلب؟ تم بھی ایک انصاری ہو، انصار سے ہو، تو تم نے یہ کیا اور تم نے پوچھ لیا، اور انصار کے لوگوں نے تم سے یہ کہا کہ تب تک ہم تمہارا نام نہیں رکھنے دیں گے جب تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لو. تو انصار نے جو یہ کیا وہ اچھا کیا. تسموا باسمی، سرکار نے فرمایا تم میرے نام پر نام رکھو، ولا تقتنوا بکنیتی، اور میری کنیت پر کنیت مت رکھو. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سرکار کے نام پر نام رکھنا، یعنی محمد یا احمد نام رکھنا، یہ اچھا ہے، لیکن سرکار کی کنیت ابو القاسم رکھنا یہ موزون نہیں ہے. ہاں موزون نہیں ہے، لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ سرکار کے بعد اب ابو القاسم کنیت رکھنا یہ مباح ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہم نے ابتدائے کلام میں ذکر کر دی ہے.